فلموں کو ایک طاقتور میڈیم کہا جاتا ہے جس کے اثرات فوراً عام ناظرین پر ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں. اور اب ایک عرصے سے جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، فلموں کو بھی فرقہ پرستی کے لیے، منافرانہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے. اس سے پہلے ایک فلم آئی تھی دا کشمیر فائلز. اب ایک اور فلم آئی ہے جس کا نام ہے دا کیرلا اسٹوری. یہ فلم جو ہے انتہائی جو ہے فکشنل ہے. سب جتنے بھی اس کے اندر اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، اس پر جو ہے کئی حلقوں کی طرف سے سخت اعتراض آیا ہے. خاص طور سے کیرلا کے جو چیف منسٹر ہے، انہوں نے تو بہت ہی سخت بیان جاری کیا ہے اور اس پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اس فلم پر پابندی لگانے کے سلسلے میں کئی لوگوں نے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہاں سے انہیں ناکامی ملی. انہی میں سے ایک ہے ہمارے قربان علی صاحب، جو BBC کے فارمر جرنلسٹ ہیں اور آج بھی جو ہے جرنلزم میں سرگرم ہے اور ایکٹیو سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑے سرگرم ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو اپلیکیشن تھی، جو PIL تھی، اس کے بارے میں. قربان علی صاحب، آپ نے سپریم کورٹ میں PIL داخل کی تھی دا کیرلا اسٹوری پر بیان لگایا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ہم ہار نہیں مانیں گے اور آپ جو ہے ہائی کورٹ بھی گئے ہیں. تو کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اس فلم کے بارے میں جتنی تفصیلات آئی ہیں اور اس کا جو ایک ٹریلر چل رہا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور اس کو اگر فکشن کے طور پہ دکھایا جاتا تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک فیکٹ کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ 32,000 نان مسلم لڑکیوں کو، جن میں ہندو اور کرسچن شامل ہیں، ان کو مسلمان بنا کر کے ISIS میں شامل کرنے کے لیے سیریا بھیجا گیا. اب یہ ہمارے حساب سے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں آتی ہے. آپ ایک فرقے کے خلاف، ایک کمیونٹی کے خلاف، ایک مذہب کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے. اور ہمارے ملک کا جو تانا بانا ہے، میں جمہوریت میں یوں تو کسی بھی چیز پر بین کے خلاف ہوں، لیکن ہمارا جو سماج ہے اس میں اشتعال اتنی جلدی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جو ہماری آلریڈی PIL تھی ہیٹ اسپیچ کے خلاف، جو پچھلے 2 سال سے زیر سماعت ہے سپریم کورٹ کے، اور اس میں سپریم کورٹ نے کئی اچھے آرڈرز دیے ہیں جس کے تحت نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کافی حد تک روک بھی لگی. لیکن اس PIL میں جب ہم نے انٹرونشن دائر کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، آپ اپنے ایک مقدمے میں آپ اس کو لے لیں. تو کپل سبل ہمارے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے لیے فریش PIL دائر کریں گے. تو اگلے دن ہم نے PIL دائر کیا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. کہا کہ ہائی کورٹ جائیے. ہم ہائی کورٹ گئے، جمعے کو کیرلا ہائی کورٹ نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو اب لوگ طے کریں گے. اب اگر عدالتیں اس طرح کے فیصلے دینے لگیں گی کہ لوگ طے کریں گے، تو لوگ تو اس ملک میں پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں. اگر ان سب چیزوں کی اجازت دے دی جائے گی تو اس سے تو پھر معاملہ بہت ہی لا اینڈ آرڈر کی بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی اور بہت سارے خطرات ہیں. اس لیے ہم امید یہ کر رہے تھے کہ کم سے کم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس سلسلے میں کوئی مثبت رول ادا کریں گے. اب فلم تو ریلیز ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کوئی اس طرح کے کا ماحول، جو آج کل الیکشن بھی ہو رہے ہیں کرناٹکا میں اور بھی کئی صوبوں میں اشتعال انگیز باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے تھے، اب وہ ہو نہیں سکا ہے. اب دیکھتے ہیں، ہمارے وکلاء دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اگلے 2 دن سنیچر کو اور اتوار کو، اور پھر ہم اگر ضرورت پڑی تو پھر پیر کو پھر ایک بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے حالیہ فیصلے میں رولنگ دی تھی، کہا تھا کہ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں جہاں پر بھی ہو، irrespective آف ریلیجن اینڈ کاسٹ، جی، مقدمہ دائر کیا جائے. اب یہ ہیٹ اسپیچ سو موٹو کیا جائے، ہے نا. اور پھر وہ خود ہی جو ہے آپ جب لے جا رہے ہیں باضابطہ تو اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. جی، وہی تو کہ اب عدالتوں کا ابھی رویہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس سے یہ ہیٹ اسپیچ اس کو نہیں مانا انہوں نے.
اور ان کو نہیں لگتا کہ کوئی حالات خراب ہوں گے. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ حالات خراب نہ ہوں. لیکن اگر اس طرح کی فلم، آپ نے ذکر کیا کشمیر فائلز کا، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ٹیپو سلطان کے نام پہ ایک فلم بنائی گئی ہے، اس میں بھی اس طرح سے دکھایا گیا. تو عام طور پہ جو ہماری فلم انڈسٹری ہے، جس کا بڑا ایک مثبت رول رہا ہے اس ملک میں، آزاد ہندوستان میں خاص کر کے قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو میل ملاپ کی بات کرنے کے لیے، گڈ ول جسٹس کے لیے، اس میں اگر یہ بتایا جانے لگے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کہیں حد مقرر ہو اور کوئی گائیڈ لائن طے ہو کہ کم سے کم اس طرح کی باتیں نہ ہوں. آپ کو فکشن دکھانا ہے، آپ فکشن دکھائیے، لیکن اس کو فیکٹس مت بتائیے، اس کو ہسٹری مت بتائیے کم سے کم. اب ہو تو یہ جاتا ہے، لوگوں نے مغل اعظم بھی فلم تھی، فکشن تھی، لیکن لوگ اسے فیکٹ مانتے ہیں، ہسٹری مانتے ہیں. لیکن وہ ایسی فلم تھی کہ اس سے کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے. جہاں لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں بڑے پیمانے پر، تو پھر وہاں ہم کو لگتا ہے کہ عدلیہ کو مثبت رول ادا کرنا چاہیے. جب حکومت وہ رول ادا نہیں کر رہی ہے تو عدلیہ کو انٹروین کرنا چاہیے. اب آپ کی طرف سے بھی ایک PIL داخل کی گئی تھی، جمعیت علماء کی طرف سے PIL داخل کی گئی تھی. جمعیت علماء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بھائی اس کے اندر ڈسکلیمر اضافہ کر دیا جائے. انہوں نے صاف انکار کر دیا. آپ نے کہا بیان کیا جائے. اب یہ دو PIL ایک دوسرے کو جو ہے تو ہے نا، حالانکہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی جو ورڈنگز تھی وہ تھوڑی سی جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. تو اس سے بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ آپ کے مقدمے پر اثر پڑا اس کا؟ نہیں، دیکھیے ہمارا جمعیت العلماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں اپنے نظریے سے کیا، ہم نے اپنے نظریے سے کیا. ہم اس کو ہیٹ اسپیچ کا معاملہ مانتے ہیں. ڈسکلیمر لگانے سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنا obvious طریقے سے کہا گیا ہے کہ کیرلا سے 32,000 خواتین گئیں ISIS میں. اب یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس میں ذرا سی بھی ایک آیوٹا بھی ہوتا اگر اس میں سچائی، تو آپ چلیے فلم دکھا دیتے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ بھئی کوئی چیز ہوئی ہے. اور پھر آپ اس کو ایک پورٹرے کر رہے ہیں، کمیونٹی کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں، اور اس میں بھی ISIS سے اس کو جوڑ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک خونخوار ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے نفرت پیدا ہوگی. اور اس وقت میں جب کہ نفرت کا بازار آلریڈی گرم ہے، کوئی بھی چیز کہیں بھی ایک چنگاری کا کام کر سکتی ہے. اور اس سے بڑے پیمانے پر مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ تو تیار کر دیا گیا ہے. تو اب یہ جو ہے ہمارا جو سوسائٹی ہے، وہاں پر توہم پرستی، ضعف الاعتقادی اور فرقہ پرستی جو ہے مختلف، اور کاسٹ فیلنگ بھی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے. اب اس طرح کی جو فلمیں آئے گی تو اس کے لامحالہ جو ہے اثرات تو ہوں گے آپ جو کہہ رہے ہو. تو یہ جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ فلموں کو جو ہے، پہلے فلمیں جو ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی یکجہتی کا جو ایک بہترین نمونہ ہوتی تھی، اس سے ایک درس دیا جاتا تھا. یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کا جو شروع ہوا، رجحان شروع ہوا، تو یہ آرٹ کی دنیا کو جو ہے، فنون لطیفہ کی دنیا کو بہت ہی جو ہے کیا کہیں گے، تباہی کی طرف لے جائے. یقیناً بالکل تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس ملک میں 100 برس سے زیادہ کی تاریخ ہے فلموں کی، اور ایک سے ایک عمدہ فلمیں انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل کیے، ملک میں بہت مقبول ہوئیں، پاپولر ہوئیں. اور اس میں یہی تھا کہ مسلمان آرٹسٹ ہے وہ ہندو نام سے آ رہا ہے، ہندو نام والا ہے وہ مسلمان نام سے جا رہا ہے، اور سکھ عیسائی ہے، سب کسی کے خلاف کہیں کوئی ایک ایسی چیز سامنے نہیں آتی تھی کہ وہ کچھ فلمیں بنتی تھی سوشل ریفارمز کے لیے. مثلا نکاح فلم آئی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ صاحب یہ جو ٹرپل طلاق ہو جاتا ہے امیڈیٹلی اس طرح سے، اور یہ رائج تھا. تو آپ ایک سماجی برائی کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز دکھا رہے ہوں، کسی بھی مذہب میں ہو، مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے. لیکن جہاں آپ ایک کمیونٹی کو یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ آپ ٹیررسٹ، اور اس کے خلاف اس میں کمیونل بائس ہے اور اس میں ہیٹ ہے،
تو یہ جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب ہم چونکہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ڈیموکریسی میں یہ بڑی فریجائل سی چیز ہے۔ اس میں یقیناً دنیا کی جو بڑی ڈیموکریسیز ہیں اس میں بین وغیرہ نہیں ہوتا ہے اور ہر آدمی کو آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا سماج اس کے لیے تیار ہے کہ ابھی نہیں ہے، اور جہاں ہمارا سماج جب اس کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت میں آپ ایک ایسی ریولوشنری چیزیں کر دیجئے تو پھر بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے تھے کہ سول سوسائٹی وہ اس پہ آگے آ گیا ہے، میڈیا کا اس میں کوئی مثبت رول ہو، اور جوڈیشری لاسٹ ریسورٹ، کیونکہ گورنمنٹ تو سننے کو تیار نہیں۔ گورنمنٹ نے تو سینسر بورڈ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دلا دیا، اب عدالت بھی اس کو مان رہی ہے کہ صاحب جب سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تو اب اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے بہت سے موقع آئے ہیں جب آپ ہی نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے خود صوبائی حکومتوں کو اور ایڈمنسٹریشنز کو، پولیس کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کے معاملے میں کسی ایف آئی آر کا انتظار نہ کریں، اس کو آپ سو موٹو کریں اور از خود۔ اور اب اس معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں آپ کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، ہماری ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو جہاں لگتا ہو کہ اس سے ملک کا تانا بانا کمزور ہوگا تو وہاں از خود کرنا چاہیے، اور کئی معاملوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے، ہوا ہے کہ عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور پھر ان چیزوں کو روکا گیا، مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مگر پھر بھی ہمارا یقین عدلیہ پہ ہے کہ وہ دیر سویر انہیں اس چیز کا احساس ہوگا اور وہ اس میں صحیح قدم اٹھائیں گے، مثبت فیصلے لیں گے، اور جو کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں چیزیں ہیں، کانسٹیٹیوشن میں جو اس کا پریمبل ہے، اور ابھی ہمارے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری صاحب نے ایک بڑا آرٹیکل لکھا ہے کہ اس میں جو برادرہڈ کی بات کہی گئی ہے، یہ پریمبل ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ برادرہڈ ہم کیسے پیدا کریں گے اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ یہ تو برادرہڈ کو آپسی بھائی چارے کو تباہ کرنے والی یہ چیزیں ہیں، تو وہ پھر ہم جو ایک کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا جو ایک سیکروسینٹ کریکٹر ہے وہ کہاں برقرار رہ پائے گا؟ یہ اس طرح کی مختلف چیزیں آ رہی ہے، ہسٹری کو تبدیل کیا جا رہا ہے، این سی آر ٹی کا سلیبس جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، فلمیں بن رہی ہے، پھر جو ہے تو اس کو پروٹیکشن بھی مل رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشنلائز ہیٹ کو جو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ ایسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جو جس طرح کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بالکل آپ عدالت سے اپروچ کرتے ہیں، پولیس سے اپروچ کرتے ہیں، جو بھی ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو برادرہڈ کو پروٹیکٹ کرنے والے جو ادارے ہیں، وہی کام نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، وہی اسی لیے ہمیں بار بار سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو ہمارا PIL ہے ہیٹ اسپیچ کے معاملے میں، اس میں ہم نے پورے مضبوط شواہد کے ساتھ بتایا کہ 3 ریاستوں میں یہ ہیٹ کرائم ہوئے، اور خود دارالحکومت دہلی میں جو سیدھے مرکزی حکومت کے انڈر میں آتی ہے پولیس، اور تو دلی پولیس نے تقریباً 50 پیج کا حلف نامہ میرے خلاف دائر کیا اور یہ کہا کہ صاحب یہاں تو کوئی ہیٹ کرائم ہوا ہی نہیں، اور قربان علی نے تو وقت برباد کیا عدالت کا، انہیں تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، جبکہ ہم نے سب سے پہلے انہی کو اپروچ کیا تھا۔ اور یہ سارے ثبوت جب ہم نے عدالت میں پیش کیے اور عدالت کو بھی یہ لگا کہ ہاں یہ دلی پولیس اس میں صحیح کام نہیں کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تو حالانکہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے تو آن اوتھ جھوٹ بولا تھا اور وہ اسٹیبلش ہوا، لیکن عدالت نے ان کو ایک راستہ دے دیا کہ یو کم ود اے بیٹر ایفیڈیوٹ۔ اب بیٹر ایفیڈیوٹ، اور تیسرے دن وہ بیٹر ایفیڈیوٹ آیا اور اس میں جو ساری باتیں ہم نے کہی تھیں وہ ساری مان لی گئی۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن اس لیے کہتا ہے کہ اس کے جو آقا ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو دور حکومت جن کا ہے، وہ جس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس میں ایک کمیونٹی، ایک قوم، ایک مذہب، اس کی اکثریت ہو، اور انہوں نے ڈیموکریسی کو بھی اسی طرح سے اس کا استعمال کر لیا۔ اس کو یوزرپنگ کہتے ہیں انگریزی میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کیا ہوا اگر ہمارے 400 MP میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے تو، لیکن ہم تو کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، تو آپ انہیں چیلنج اس طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو انکلوسیو گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ سارا سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے قربان علی صاحب، جن کا کہنا ہے کہ اگر یہ فلم کے سلسلے میں
وہ آخری حد تک کوشش کریں گے اور آئندہ جو ہے 2-3 دن میں جو ہے وہ پھر سے سپریم کورٹ کو اپریٹ کریں گے کہ یہ فلم کے نتیجے میں ملک کے اندر فرقانہ منافرت کو مزید مہمیز مل سکتی ہے، مزید اس میں جو ہے تو جلا مل سکتی ہے۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔